الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس لیے ہم حاضر ہیں، and we will continue with some very important information۔ دلچسپ معلومات ہے، بہت کیپٹیویٹنگ ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مدنی چینل کو نہ چھوڑیے، اسکرین کے ساتھ جمے رہیے، آخر تک مدنی چینل کو دیکھتے رہیے۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی مختلف قسم کے ڈائیورسفائڈ پروگرامز اور سلسلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت ہے، سب سے بڑھ کر مدنی مذاکرہ الحمدللہ امیر اہل سنت خود جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور مفتی قاسم صاحب کے سلسلے ہیں، نگران شورا کے سلسلے ہیں، مثالی معاشرہ ہے، اور بھی بہت سے زبردست سلسلے یہ مدنی چینل پر ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے الگ سے سیریز چلتی ہیں۔ ہمارا سلسلہ اسلام اور سائنس یہ تھوڑا یونیک ہے کہ اس میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، کچھ لیٹسٹ ریسرچ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جسٹ امیجن دا انٹائر آٹوبایوگرافی آف آور بیلوڈ اینڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک لمحے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارکہ میں جو عزم و استقلال، اولو العزمی، کنٹینٹمنٹ، کانفیڈنس، بلند ہمتی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ ایک پوری داستان ہے سنس فرام دا سٹارٹ۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، وہ پاکیزہ بچپن، وہ مشک بار اور بہترین لڑکپن، وہ جوانی، اور اس دوران ہونے والے واقعات، مثلا خانہ کعبہ کی تعمیر، اور مزید پھر اعلان نبوت، اینڈ دین اے سیریز آف ایٹراسٹیز، ہجرت مدینہ، اینڈ دین دا بوسٹ، غزوات، فتح مکہ، اخلاق نبوت، اور پھر وصال ظاہری۔ یہ ساری وہ داستان حق نشان ہے کہ نو میچ، پوری دنیا کے کسی کلچر، کسی سوسائٹی، کسی انسانیت کے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور نہ کبھی مل سکے گی۔ نو پیرلل، سچ اے گریٹ ماسٹر پیس، اتنا بڑا شاہکار ہے یہ ظاہری حیات مبارکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ رب کے بعد سب سے بڑی میکسیمم اتھارٹی آپ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کس انداز سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کبھی رستوں پر کانٹے بچھائے جاتے، پتھروں کی بارش ہوتی، وہ خونخوار قاتلانہ حملے کرتے۔ ایسے اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کرتے، آپ کے گلے مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹتے، جتھے بنا بنا کر مدینہ شریف پر حملے کرتے۔ شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا جاتا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھوئیں دیے جاتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب اپنے وطن عزیز کو خیر بات فرما رہے تھے، مکہ شریف کو، تو خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ شریف روانہ ہوئے تھے، اے مکہ خدا کی قسم، اے مکہ خدا کی قسم، تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی
تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال پر. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, اینڈ ٹرائی ٹو ریممبر دس فیکٹ. آئی ایم ٹاکنگ ٹو آل دا ہیومینٹی. سب انسانوں کو, سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب میرے آقا نے فرمایا اے قبیلہ قریش, اور عذاب الہی سے ڈرایا, نیکی کی دعوت دی. دس واز دا فرسٹ اناؤنسمنٹ, دس واز دا فرسٹ اسٹیپ, دس واز دا اسٹارٹ. یہ اعلان تھا, پہلا اسٹیپ تھا, پہلا اعلان تھا. اور اس اعلان کے بعد میرے آقا نے کبھی بھی ایک اسٹیپ بھی پیچھے نہیں لیا. یہ جو اسٹیپ آگے بڑھ گیا, ایک مائکرو انچ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسٹیپ بیک نہیں لیا, اسٹیپ فارورڈ ہی لیتے چلے گئے. آپ نوٹ کر لیں, تاریخ اٹھا لیں, بڑے بڑے ہسٹورینز کو پڑھ لیں کہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا اے قبیلہ قریش, اینڈ دس واز دا اسٹارٹ. یہ پہلا سٹیپ اٹھایا میرے آقا نے, اس کے بعد اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ایک مائکرو انچ بھی سٹیپ بیک نہیں کیا, بلکہ سٹیپ فارورڈ ہی ہوتا چلا گیا. آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. مکے سے ہجرت ہو گئی, کیسے کلمات آپ نے ادا فرمایا ابھی میں نے آپ کو سنائے. لیکن صرف 8 برس کے بعد ہی وہ مسرت انگیز لمحہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ شہر مکہ میں نزول جلال فرماتے ہیں. کعبے میں 360 بت تھے, 360 آئیڈلز, سب گرا دیے. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. باطل مٹنے ہی کی چیز تھی. تو اس تمام میں یہ جو ساری سیگا میں نے آپ کو سنائی, اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے. اسوہ کامل کی یہ ادائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا حوصلہ دیتی ہیں. دیکھیے روشن مستقبل کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے نا, تو روشن راہوں پہ چلو گے تو روشن مستقبل ملے گا. تاریک راہوں پہ چل رہے ہو اور روشن مستقبل ڈھونڈ رہے ہو. How is it possible? How is it possible? روشن مستقبل کب ملے گا؟ جب روشن راہیں ہوں گی. تاریک مستقبل کب ہوگا؟ جب تاریک راہیں ہوں گی. اگر آپ ایک ٹینشن کو, ایک پریشانی کو, مشکل کو ویلکم کریں گے, اس کو چیئر پیش کریں گے, کرسی دیں گے کہ آؤ بھائی بیٹھ جاؤ, تو ظاہری بات ہے وہ بڑھے گی, وہ آپ کے ساتھ رہے گی, چپک جائے گی. If you are a holder of a negative thought or a positive one, who you are? Are you a holder of a positive thought or a negative one? آپ کون ہیں؟ آپ کس چیز کا ذخیرہ کر رہے ہیں اپنے دماغ میں, منفی سوچوں کا یا مثبت سوچوں کا؟ Whatever you will think will stick to your mind. دیکھیے ذہن تو ایک گودام ہے, اور گودام میں اسی چیز کا ذخیرہ ہوتا ہے جو اس کا مالک ذخیرہ کرنا چاہتا ہے. مثبت سوچیں یا منفی سوچ, ساری چوائس آپ کے سامنے ہے. کیا آپ اپنے دماغ کو کوڑا دان بنانا چاہتے ہیں, ڈسٹ بن بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر منفی سوچیں ہوں, ڈاؤٹس ہوں, شکوک ہوں, ٹینشنز ہوں, یا آپ اپنے دماغ کو ٹریجر چیسٹ بنانا چاہتے ہیں, خزانہ رکھنے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر نیکیاں ہوں, کانفیڈنس ہو, خود اعتمادی ہو؟ یہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے غور کیا ہوگا, when you focus on problems you will have more problems, and when you focus on possibilities you will have more solutions. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ کسی مشکل کے اوپر اور کسی ٹینشن کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بس اس ٹینشن کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ آگے بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی بڑھتی تناور درخت بن جاتی ہے, ایک مکڑی کے جالے کی طرح آپ کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں, اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کے قوا کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اور اگر آپ کسی پازیٹیو سوچ کو دیکھیں, کسی مثبت بات کو دیکھیں, خود اعتمادی کو دیکھیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے صبح کی روشنی ہے اور پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے, اور بہت ہی اچھے انداز سے, جس طرح سورج کی صبح کی روشنی سردیوں کے دنوں کے اندر جسم میں توانائی نہیں بھر دیتی, اس طرح وہ مثبت سوچ آپ کے اندر توانائی بھر دیتی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, فوکس آن سولوشن, بیکاز یور مائنڈ از اے میگنیٹ. آپ کا دماغ جو ہے نا, یہ ایک میگنیٹ ہے. میگنیٹ کو دیکھا آپ نے؟ میگنیٹ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسٹیل کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے نا,
اور بھی بہت سی دھاتوں کو اپنی طرف کھینچ کے چپکا لیتا ہے. تو آپ کا دماغ بھی ایک میگنیٹ کی طرح ہے. رحمتوں، برکتوں، بالخصوص جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملی ان کے بارے میں سوچیں. مثبت سوچ مثبت تبدیلی لائے گی، منفی سوچ منفی تبدیلی لائے گی. سو سمپل رول از ورک ہارڈ، اسٹے ڈسپلنڈ اینڈ بی پیشنٹ، یور ٹائم ول کم. خوب کوشش کریں، صبر کریں اور نظم و ضبط کے ساتھ رہیں، آپ کا وقت آئے گا. انتظار کریں. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا. یہاں ایک اور مشکل کا ذکر کرتے چلیں جو کہ ایک انسان کی زندگی میں فی زمانہ اور اس دور میں 2019 کے اندر ہم بیٹھے ہیں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے میجر ہیلتھ چیلنج. دس از ڈائٹ. یہ اس مشکل کا ذکر میں خاص طور پہ مدنی چینل پر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ مشکل ہے جو کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ہم نے اس کو خود کریٹ کیا ہے، ہم اس کے مینوفیکچرر ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم نے مشکل کریٹ کی ہے. اور یہ کیا ہے؟ کھانے کی مشکل، اپنے صحت کے مسائل. آپ کو پتہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، 330 ml کی جو بوتل ہوتی ہے نا، یہ کاربونیٹڈ ڈرنک، کولڈ ڈرنک جسے کہتے ہیں، اس میں 35 گرام یعنی 7 چائے کے چمچ چینی ہوتی ہے. اور ان چیزوں کے سب سے بڑے نقصان پتہ کیا ہے؟ کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزانہ 1 یا 2 بوتلیں پینے والے شخص کے اندر 25% شوگر کا رسک بڑھ جاتا ہے. 3,318 افراد پر ایک تحقیق کی گئی، میرے سامنے کھلی ہوئی تحقیق. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو 2 بوتلیں روزانہ پیتے تھے، 3,318 افراد پر جو ریسرچ کی گئی، ان کے گردے 2 گنا جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ان کے گردے نکارہ ہو جاتے ہیں. پانی کی کمی سے لے کر بوتلیں پینے والے کے لیے دل کا اٹیک یعنی ہارٹ اٹیک اور کینسر تک کے امراض ہو سکتے ہیں. CNN کی ایک ہیلتھ ڈاکومنٹری تھی، حیران کن خبر دیکھیں پڑی اس کے اندر ہم نے، کیا کہ ڈائٹ کولڈ ڈرنک، جی ڈائٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائٹ بوتل ہے، ڈائٹ بوتل میں تو چینی نہیں ہوتی، مجھے شوگر ہے تو کیا میں پی لوں؟ او نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائٹ، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ڈائٹ کولڈ ڈرنک سے فالج یعنی کلاٹ بیس سٹروک، خون کی نالیوں میں نا خون جم جاتا ہے ایک لوتھڑے کی صورت میں اور فالج ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈائٹ پینے کی وجہ سے، ڈائٹ کاربونیٹڈ ڈرنک. ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. 80,000 خواتین پر 11 سال تک یہ تحقیق کی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیماریاں زیادہ ان کو ہوتی ہیں جو دن میں 2 مرتبہ ڈائٹ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کیا کہا جاتا ہے کہ ڈائٹ لے آؤ کیونکہ ڈائٹ کے اندر چینی کم ہوتی ہے. سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس کھلی ہوئی میرے سامنے، دس از آل ڈاکومنٹڈ، کریڈیبل سورسز ہیں، یہ سرچ کر لیں آپ. اسی طرح گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق WHO کی طرف سے ریسرچ آئی ہے کہ انرجی ڈرنکس کو صحت کے لیے کتنا بڑا خطرہ قرار دیا گیا. انرجی ڈرنکس پوری دنیا میں پی جاتی ہیں. انرجی ڈرنک سب سے پہلے 1960 میں جاپان میں استعمال کی گئیں اور پھر یورپ میں 1980s کے اندر مشہور ہو گئیں. اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور امائنو ایسڈز، وائٹامنز اور دیگر انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اٹس اے ویری بگ بزنس، بہت بڑا کاروبار ہے یہ. اس کی جو دنیا کی سیل ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے $12 بلین. 2012 کے اندر $12 بلین، 12 ارب ڈالر کی اس کی سیل ہے. اور یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ یورپ کے اندر 30% جوان جو لوگ ہیں وہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں اور 68% افراد انرجی ڈرنک پیتے ہیں. اور اس کے اتنے بڑے ہیلتھ رسک ہیں. کیفین اوور ڈوز اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، جسم اکڑ سکتا ہے اور پیلپیٹیشنز آ سکتی ہیں. اور حاملہ خواتین اگر بہت زیادہ انرجی ڈرنک استعمال کریں تو مس کیریج ہو سکتا ہے، دماغی اور دل کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. مجھے بتائیے، جسٹ شیئر اٹ ود می that how much these things are penetrated in our society. آج یہ کتنا ہو چکا ہماری سوسائٹی کے اندر. اب یہ مشکل تو ہوا نا جو اپنے ہاتھ سے کھڑی کی ہم نے. اسی طرح برگر، پیزا، چپس کھانے والے جسے جنک فوڈ کہا جاتا ہے، وہ توانائی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کھانوں میں پروٹینز، وائٹامنز اور منرلز نہیں ہوتے. اور یہ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول ہے CDC کے مطابق چائلڈہڈ اوبیسٹی، بچوں میں موٹاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 30 سالوں کے اندر
3 गुना बच्चे ज्यादा मोटे हो रहे हैं, दे आर ओबीस। और ये क्यों हो रहा है? जंक फूड खाने की वजह से। जंक फूड से मुराद क्या है? यही पिज्जा, बर्गर्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आराम तलब अंदाज़ जिंदगी। क्योंकि पहले बच्चे खेलते थे, मट्टी में खेलते थे। मेरे पास तो यहां तक रिसर्च मौजूद है कि मट्टी के अंदर खेलने से भी बच्चों के अंदर एक्टिव बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, अच्छे जरासीम उनके जिस्म में दाखिल होते हैं। बच्चे बाहर जाते थे, एक दूसरे से खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, बच्चे कोई खेल खेलते थे, रेस लगाते थे। लेकिन अब तो ये सारा कुछ मोबाइल फोन के अंदर आ गया, और मोबाइल फोन के ऊपर लगे हुए बोलने की ताकत भी उनकी छिनती चली जा रही है। और फिर घी का ज्यादा इस्तेमाल। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे एक फर्द सालाना तकरीबन 4 से 5 किलो घी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर एक बंदा सालाना 15 से 16 किलो घी खा जाता है। और फिर यह बात हार्ट अटैक की तरफ जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है। ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी, ये बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, ये तो वो मुश्किलात हैं जो हमने अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से खड़ी की। इनको वार्ड ऑफ किया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है। अब एक बीमार आदमी परेशान रहेगा ना, उसके घर के अखराजात बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से उसके घर के सारे अफराद भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बीमारी जो है उस पर सब्र करना चाहिए, और कभी कभार बीमारी जो है वो वैसे नहीं आती, बस आ जाती है उम्र के साथ। लेकिन आप गौर फरमाएं, आज से कुछ अर्सा पहले तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, जब ग़िज़ाएं देसी नहीं होती थी। देसी हो जाओ, कहा जाता है देसी हो जाओ। जब ग़िज़ाएं देसी खाई जाती थी, घर की पकी हुई खाई जाती थी, बाहर की नहीं खाई जाती थी। ये बर्गर पिज़्ज़े नहीं थे, टिफ़िन घर से साथ जाता था, पानी ताज़ा पिया जाता था, बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लस्सी पी जाती थी, दूध पिया जाता था। ये चीज़ें तो नहीं होती थी उस वक़्त। बड़ी बड़ी माशाल्लाह उम्र में जाके बड़े बड़े मेहनत वाले काम भी हमारे बड़े किया करते थे। आजकल तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स दैट ये एक वो चैलेंज है, एक वो मुश्किल है जिससे बचा जा सकता है। मान ले बात को, ये चीज़ें छोड़ दें, ट्राई टू बी एज देसी एज पॉसिबल। जितना देसी हो सकते हैं खुराक में उतना देसी हो जाए, क्योंकि इट्स ए नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन। व्हेन वी स्मेल डेंजर और परसीव इट, वी टेंड टू अवॉइड इट, वी जंप, वी विंक, वी गेट असाइड। देखिए, जब भी हम कोई खतरा देखते हैं, हम एक्शन तो लेते हैं, नजरें झपकते हैं, जंप लगा के साइड पर हो जाते हैं, ऐसे हाथ खींच लेते हैं किसी गर्म चीज को लग जाए, और बचाव की तदाबीर करते हैं। रात को सोते हुए क्यों ताले लगाते हैं घर को? गाड़ी को क्यों लॉक लगाते हैं? डर है ना, एक इंसान का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि चोरी ना हो जाए। तो फिर यहां भी कम से कम अपने ऊपर हेल्थ इमरजेंसी इंपोज करें, ट्राई टू इंपोज हेल्थ इमरजेंसी। सेहत का ये निफाज करें अपने ऊपर, अपने डॉक्टर को बताइए। मैं आपको बताता हूं, कुछ अरसा पहले फेफड़ों का कैंसर बहुत कम बीमारी हुआ करती थी। पूछे डॉक्टर साहब से, पूछ ले। पल्मोनरी कार्सिनोमा वाज ए रेयर डिजीज, दुनिया में कम लोगों को ही होती थी, और आज मर्दों में सबसे ज्यादा कैंसर पल्मोनरी है, सबसे ज्यादा कैंसर फेफड़ों का। क्यों? सिगरेट की वजह से। इतना सिगरेट नहीं इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इतना बढ़ गया, दोस्तों को दिखाने के लिए, दोस्तों को कॉपी करने के लिए। एकदम से नहीं होता, मैं मानता हूं एकदम से नहीं होता, लेकिन जब होता है ना, इर्रिवर्सिबल होता है, इर्रिवर्सिबल होता है। खा जाता है इंसान को अंदर से ये, सिर्फ टक्के के लिए, ये जी बस मैं जरा दूसरों में मुमताज नजर आऊं, और कोई वजह नहीं सिगरेट पीने की। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दीज आर अवॉइडेबल रिस्क्स। ये वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई जिनसे जान छुड़ाई जा सकती है। ये मुश्किलात खुद साख्ता हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, जहन बनाइए, अच्छा फैसला कर लीजिए, और फिर सबसे बढ़कर एक्शन लीजिए, अमल कीजिए। यकीन कीजिए, कुछ ही दिनों के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली देखेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है आप इतनी कामयाबी ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। याद रखिए, फकत पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना ही काम नहीं होता, बल्कि वो जो पहाड़ आप चढ़े हैं ना, वो जो प्रोसेस आपने किया है, वो चढ़ना भी तो कोई माना रखता है ना। वो जो मेहनत की आपने, कोई कोशिश की, उसकी भी तो कोई कदर व कीमत है ना। सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि वो प्रोसेस,
اس کا بھی تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کا بھی تو ایک تجربہ ہوتا ہے. ہر سٹیپ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور ہر سٹیپ کے نمبر بھی ہوتے ہیں. میتھمیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں, ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے کہا مدنی چینل کے ناظرین سے وہ بھی شیئر کر لو. ایک گھوڑا تھا, وہ پلاسٹک کی کرسی سے بندھا ہوا تھا. یہ جو پلاسٹک کی کرسیاں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں, عام سی بڑی سادہ سی اور لائٹ سی کرسی ہوتی ہے نا, وہ بچہ بھی اس کو ٹھوکر مارے وہ گر جاتا. تو گھوڑا تو بہت طاقتور جانور ہے, تو وہ پلاسٹک کی کرسی سے بندھا ہوا. اب آپ مجھے بتائیے, کیا پلاسٹک کی کرسی گھوڑے کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. گھوڑا چاہے تو گھسیٹ کے لے جائے, اس کو گھسیٹتا جہاں تک مرضی لے جائے, اتنی طاقت ہے. لیکن وہ گھوڑا کھڑا ہوا تھا جیسے مجھے پتہ نہیں کتنے بڑے لوہے کے پلر سے باندھا ہوا ہے. کیوں؟ اس کا ذہن بنا ہوا تھا. کیا کبھی کبھار ہماری حالت بھی اس گھوڑے جیسی نہیں ہو جاتی؟ ہم نے اپنے آپ کو فضول باندھا ہوتا ہے, رسومات سے اپنے آپ کو باندھا ہوتا ہے, پلاسٹک کی کرسی سے. کچھ اہمیت نہیں ہوتی اس چیز کی, بس اپنے آپ کو پریشانی, خود ساختہ پریشانی دی ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. او بھائی کچھ نہیں ہوتا, اٹھو, اگر گر گئے ہو تو کوئی میٹر نہیں ہوتا, کھڑے ہو جاؤ. ہاتھی کا بچہ ہوتا نا, چھوٹا سا ہوتا, اس میں اتنی جان نہیں ہوتی. اس ہاتھی کے بچے کو نا وہ رسی سے باندھ دیتے تھے. وہ ہاتھی کا بچہ کوشش کرتا رسی توڑانے کی, توڑا نہیں سکتا. کیوں؟ چھوٹا جو ہے, وہ اسی رسی سے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک فل گرون افریقن ایلیفینٹ 6000 کلو بھاری ہو جاتا ہے, 6000 کلو اس کا وزن ہوتا ہے. اب وہ چھوٹا بچہ تھا, اس رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا, وہ رسی توڑ نہیں سکا. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا 6000 کلو کا, تب بھی اس کو اسی رسی سے باندھتے ہیں, تب بھی وہ توڑ نہیں سکتا. کیوں؟ اس کا ذہن ہی بن گیا ہوا کہ میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. بچہ جو تھا, حالانکہ 6000 کلو کا ہاتھی کیا نہیں توڑ سکتا. شاید ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو چکا ہے. وی تھنک ان دا سیم مینر. ہم بھی شاید یہی سوچتے ہیں کہ ہم نہیں توڑ سکتے, نہیں کر سکتے ان فرسودہ رسومات کو. یہ جو گناہوں کا ایک جالا سا ہم نے اپنے اندر بنا لیا, پھنس گئے ہم نہیں نکل سکتے. بالکل نکل سکتے ہیں. وی کین اسکیپ, وی کین اوپن اے نیو ڈور فار اس. ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھار جتنے ہم عادی ہوتے چلے جاتے ہیں, منفی ذہن بنا لیتے ہیں. یہاں پر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ کسی بڑے کی مدد چاہیے ہوتی ہے, کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ بڑا آگے بڑھے اور ہمیں سمجھائے, ہمیں بتائے. جن میں سب سے بڑھ کر یا تو پیر و مرشد کی ذات ہوتی ہے یا والدین ہوتے ہیں, استاد بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے, دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, جس رستے پر آپ نے جانا ہے نا, وہ جو رستہ ہے, وہ زندگی کا رستہ, وہ جس پہ آپ نے جانا ہے, وہ والدین, پیر و مرشد, استاد صاحب اس رستے پر پہلے ہی آئے ہوئے ہیں, وہ اسی رستے سے گزرے ہیں. تو اس رستے میں کہاں کہاں مشکل ہے, کہاں کہاں آسانی ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ ان سے پوچھ لیں. مطلب گیپ کیوں رکھتے ہیں؟ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور ماں باپ کو تو کوئی غرض بھی نہیں ہے نا آپ سے, ان کو کیا غرض ہے؟ ماں باپ تو حسد بھی نہیں کرتے اپنے بچوں سے. دنیا کے واحد یہ افراد ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو حسد نہیں کرتے, جو آپ کو نعمت ملے تو خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جی اس سے نعمت چھن کے میرے پاس آ جائے. باقی سارے تو اسی پہ لگے رہتے ہیں. آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے, ٹھیک ہے بیسٹ فرینڈ ہوگا, آپ کو اس کے خلاف پہ شک نہیں میں کرتا, لیکن جب آپ کے نمبر اس سے اچھے آتے ہیں, اس وقت اس کا منہ کیوں بن جاتا ہے؟ اور یہ جو بڑا اچھا دوست ہے آپ کا, ساتھ والی دکان والا, وہ تو دیکھتا رہتا ہے آج کتنے پیسے اس کے پاس آئے, کتنے پیسے اس کے پاس آئے, تعویذ نکل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. ماں باپ, یہ تو بیچاری ماں, وہ ماں جو ہوتی ہے بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, سب سے عزت دار اور بہت ہی بڑا رتبہ ہے ماں کا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ تو بیٹھ جاتی ہے تسبیح لے کے جب بیٹا باہر نکلتا ہے, اور یہی دعا کرتی ہے کہ اے مالک میرا بیٹا صحیح سلامت باہر گیا ہے, تو اس کو صحیح واپس لے آنا. اخلاص ہے ماں کے اندر, باپ کے اندر اخلاص ہے. تو جس رستے پر آپ نے جانا ہے نا ابھی زندگی کے, جس رستے پر, وہ ماں باپ اس رستے سے پہلے ہی ہو چکے ہیں, انہوں نے کراس کر لیا وہ والا. تو ان سے کاؤنسلنگ کر لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. اور میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں, نیت کریں, اور پھر وہ کام نہ کریں, یہ غور کیجئے گا, بہت اہم بات ہے یہ. اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور پھر بڑے دنوں تک آپ وہ کام نہ کر سکیں, آپ غور کرتے ہیں وہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے. آپ نے نیت کر لی کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے, اب آپ وہ کام کر ہی نہیں رہے, بس دل میں ارادہ ہے, وہ کام کر ہی نہیں رہے. وہ کام کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ
انٹینشن اور ایکشن میں جتنا گیپ بڑھتا چلا جائے گا اتنا وہ کام تقریباً آپ کی نظر میں ناممکن ہی ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت میں اور کرنے میں 5 سیکنڈ کا فرق ہونا چاہیے. بس جیسی آپ نے نیت کی آگے بڑھ کے وہ کام کرنا شروع کر دے, 5 سیکنڈ کے اندر اندر یہ جو فرق ہے نا 5 سیکنڈ کا, آپ کو بہت فائدہ دے دے گا. میں مانتا ہوں ایسا ہے کہ زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے اور ٹائم لگتا ہے اس کام کو کرنے میں, وہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں. میں تو زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال دے رہا ہوں, مائکرو باتوں کی. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بڑا بد نصیب مسلمان ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, وہ کوئی سنت و بڑا بیان سنتا ہے یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتا ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. تو اب جب اس کا ذہن بن گیا وہ فوراً اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے نا, دیر نہ کرے, قضائے عمری ادا کرے جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں. اگر وہ نماز کا وقت ہے اور نمازیں تو 5 نمازیں ہیں, فوراً وقت آتا رہتا ہے, وہ دیر نہ کرے. جیسے اس کا ذہن بن گیا کہ میں نماز پڑھوں, فوراً اٹھے, اٹھ کر جائے, وضو کرے, مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھ لے. وہ سوچتا رہے گا تو پھر نقصان ہوگا. تو نیت میں اور کرنے میں یہ فرق بہت کم ہونا چاہیے, ورنہ وہ کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کا مقابلہ کس سے ہے, ہم یہ بات کر لیتے ہیں. What is your competition? Your competition is not with other people. Your competition is your procrastination, your ego, the unhealthy food you are consuming, the knowledge you neglect, the negative behavior you are nurturing, and your lack of creativity. Compete against that. اور لوگوں سے مقابلہ نہ کریں, چھوڑ دیں ان لوگوں کو. آپ کا مقابلہ پتہ کس چیز سے ہے؟ آپ کی اپنی اس عادت سے کہ آپ کام کو ٹالتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا مقابلہ اپنے ایگو کے ساتھ ہے, یہ جو غرور پیدا ہو جاتا ہے. آپ کا مقابلہ اس غیر صحت مند کھانے کے ساتھ ہے جو آپ چھوڑ نہیں رہے. آپ کا مقابلہ اس بات کے ساتھ ہے کہ آپ علم حاصل نہیں کر رہے. آپ کا اپنے منفی رویہ جو ہے, آپ کا مقابلہ اس کے ساتھ ہے. یہ لوگوں کے ساتھ مقابلے کرنے چھوڑ دیں, اپنی ان عادتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کریں اور جیتنے کی کوشش کریں. جتنا آپ جیتتے چلے جائیں گے اتنا کامیابی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. Now let's discuss the risk behavior of humans. ہمارا سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس بات کے ساتھ اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. رسک ٹیکنگ کے حوالے سے, جو رسک لیتے ہیں نا زندگی میں, کوئی رسک لیتے ہیں, اس حوالے سے جو ڈاکومنٹری ہم نے پڑھی, BBC کی ریسرچ ہے کہ مختلف لوگ رسک کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو ایسو ہے, پروفیسر آف سائیکالوجی, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل. نمبر 1 ہوتا ہے رسک ایورس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رسک نہیں لیتے, رسک لینے سے ڈرتے ہیں. بزنس یہ رسک ہوتا ہے, ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ اس میں لگتی ہے, اور رسک ہوتا ہے انویسٹمنٹ واپس آئے, پروفٹ دے نہ دے, پوری انویسٹمنٹ ڈوب جائے. تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں رسک ایورس. یہ لوگ رسک نہیں لیتے, رسک لینے سے ڈرتے ہیں. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں رسک ٹالرنس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسک لے بھی لیتے ہیں اور نہیں بھی لیتے. یعنی اگر رسک سامنے آ جائے تو کر بھی لیں گے کام, اور اگر نہیں آتا تو نہیں لیں گے. اور تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں رسک سیکرز. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں رسک کو, آگے بڑھ کے چیلنج لیتے ہیں. نہ رسک مل رہا ہو تو ان کو سمجھنے خارج شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے رسک لینا ہی لینا ہے, کوئی نہ کوئی مشکل کام, چیلنجنگ ٹاسک کرنا ہی کرنا ہے. تو عام طور پہ یہ رویہ اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے. نوجوان طبقے میں یہ رویہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ایسے لوگ عجیب عجیب قسم کے کام کرتے دنیا میں دکھائی دیتے ہیں. کبھی کوئی جمپے لگا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, تو کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی خطرناک جگہوں پہ جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں. تو لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں اور پھر فالو کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اور یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. ویسے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے 8 سوشل میڈیا پر فیس بک کے پیجز ہیں, ان کو لائک کیجیے آپ. لیکن وہ لوگ جو ویسے سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور ان کی پوسٹ کے لائک, شیئرز, کامنٹس زیادہ اچھے آتے ہیں, تو وہ یہ سوچ لیں اور دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جو بھی بندہ ان کے پیج کے اوپر آتا ہے, ان کے اکاؤنٹ کے اوپر آتا ہے, وہ کیا سوچ لے کر جاتا ہے, کیا سوچ لے کر جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ہوئی ایک پوسٹ سے سوشل میڈیا کے اوپر جو تصویر, جو تحریر انہوں نے چڑھائی, پوسٹ کی, اس کی وجہ سے دنیا میں گناہ پھیل رہا ہے,
اس کی وجہ سے دنیا میں بے چینی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر زیادہ اضطراب پیدا ہو رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے، وہ صرف نیوز کو جلدی پہنچانے کی وجہ سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہو گیا نا ہمارے پاس۔ انفارمیشن اوورلوڈ کا کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آج ہمیں خبر جلدی چاہیے، جلدی خبر مل جائے، بس مجھے جلدی مل جائے، میرے ذریعے اس کو جلدی مل جائے۔ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، اس سے غرض نہیں ہے، خبر جلدی ملنی چاہیے بس۔ کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، کسی کو بیچارے کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے، کسی کے خاندان کی ریپوٹیشن خاک میں مل جائے گی، نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، بس خبر جلدی ملنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت اسلامی کے پیجز کو آپ دیکھیے، اوتھینٹیکیشن ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے فیس بک پر 8 پیجز ہیں، اور جو دعوت اسلامی پر آپ کا اعتماد ہے الحمدللہ، کریڈیبلٹی جو میرے لیے سنت نے اسٹیبلش کی، آپ مزید خوش ہوں گے سن کے کہ ہماری سوشل میڈیا جو مجلس ہے، جو کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، لنکڈ ان پر اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہائپر ایکٹیو ہے الحمدللہ۔ مفتی صاحبان ہیں، علماء ہیں، جو کہ ہر پوسٹ کو باقاعدہ شرعی طور پہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس پوسٹ کو آگے وائرل کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ آج ان پوسٹ کو دیکھ کر بھی لوگوں کو علم دین حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ سوچئے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جب لوگ آتے ہیں تو کیا سیکھ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔